اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدون کتاب ناظر درس نمبر 518 میں متعلق کے قسم کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ قسم جس چیز کے متعلق ہوتی ہے اس کے احکام پر گفتگو ہوگی۔ شہید اول کے نظریہ کا نقد و نظر پیش کیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، روایات اور احادیث بیان کی جائیں گی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید اول نے فرمایا کہ متعلق کے قسم متعلق کے ناظر کی طرح ہوتا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں عبارت مصنف سے ظاہر ہوتا ہے کہ مباح متساوی الطرفین میں قسم صحیح نہ ہو۔ یہ اس عبارت سے کیسے استفادہ ہوتا ہے؟ چونکہ مصنف یعنی شہید اول نے فرمایا کہ متعلق کے قسم متعلق کے ناظر کی طرح ہے، متعلق کے قسم کو وہ تشبیہ دیتے ہیں متعلق کے ناظر کے ساتھ، تو چونکہ ناظر میں قانون ہے کہ وہ متساوی طرفین میں منعقد نہیں ہوتی، تو اس کے تشبیہ دینے سے سمجھا گیا کہ قسم بھی متساوی طرفین مباح میں منعقد نہیں ہوگی۔ حالانکہ تمام فقہاء شیعہ فرماتے ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ اگر متعلق کے قسم مباح متساوی ہو تو بھی قسم منعقد ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ اور شہید اول نے بھی اتفاق فقہاء کا اپنی کتاب دروس شرعیہ میں صراحت کے ساتھ اعتراف کیا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وظاہر عبارت ہی ہونا عدم انعقاد المتساوی۔ شہید اول کی لمحہ میں عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قسم منعقد نہیں ہوتی مباح متساوی الطرفین میں، لِإِخْرَاجِهِ مِنَ الضَّابِطِ النَّاظِرِ، چونکہ شہید اول نے متساوی الطرفین کو ناظر کے قانون میں خارج کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ناظر متساوی الطرفین مباح میں منعقد نہیں ہوتی، اور یہاں بھی فرمایا ہے کہ قسم کا جو متعلق ہوتا ہے وہ ناظر کے متعلق کی طرح ہوتا ہے، پس قسم بھی متساوی طرفین میں منعقد نہیں ہونی چاہیے۔ ما انہ لا خلاف فیہ ہنا، حالانکہ قسم کے متعلق میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ مباح متساوی طرفین بھی ہو تو اس میں قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ کما اعترف بہ فی دروس، جیسا کہ شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ فقہاء کا اتفاق ہے قسم متساوی طرفین میں منعقد ہو جاتی ہے۔ والاولویت مطبوعۃ، شہید فرماتے ہیں اولویت اور رجحان متعلق کے قسم میں اس کی مطابقت اور پیروی کی جاتی ہے، اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ انعقاد قسم کے بعد بھی رجحان پیدا ہو تو بھی اسی کی پیروی کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر ابتدا میں جب قسم کھاتا ہے تو مقتضائے قسم پہ عمل کرنا رجحان رکھتا ہے تو قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ طَرَأَتْ بَعْدَ الْيَمِينِ فَلَوْ كَانَ الْبِرُّ أَوْلَى فِي الْابْتِدَاءِ ثُمَّ صَارَتِ الْمُخَالَفَةُ أَوْلَى اتَّبَعَ وَلَا كَفَّارَ۔ وَلَوْ یہاں پر وصلیہ ہے، یعنی کہ اولویت کی پیروی کی جائے گی، ولو اگرچہ کہ اولویت اور رجحان یمین و قسم کے بعد پیدا ہوا ہو اور طاری ہوا ہو تب بھی اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ پس اگر مقتضائے قسم پر عمل کرنا اولویت رکھتا ہو ابتدا میں، ثم صارت المخالفت اولا، پھر اس کے بعد اس کے برعکس میں اولویت پیدا ہو جائے، اس کی مخالفت میں اولویت پیدا ہو جائے، اتبع ولا کفارہ، تو اسی کی پیروی کرے گا اور اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا چونکہ اولویت کی پیروی کی جاتی ہے۔ وفی عود الیمین بعودها بعد انحلالها وجہان، اس میں اس فرق کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب مخالفت قسم کے رجحان کی وجہ سے مخالفت قسم کی کر لی اور قسم باطل ہو گئی، اگر دوبارہ اس متعلق کے قسم میں رجحان پیدا ہو جائے تو آیا قسم لوٹ آئے گی
اس معنی میں کہ لازم نہیں ہے صیغہ قسم کو دوبارہ پڑھے بلکہ سابقہ صیغہ کے تقاضے پر عمل کرے، یا یہ کہ قسم نہیں پلٹے گی۔ اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ ہے کہ پلٹ آئے گی اور ایک یہ ہے کہ نہیں پلٹے گی چونکہ وہ منحل ہو چکی ہے۔ فی عود الیمین بعودہا، خلاصہ یہ ہو گیا کہ آیا قسم پلٹ آئے گی اولویت کے پلٹنے سے، بعودہا کی ضمیر اولویت کی طرف جا رہی ہے، بعد انحلالہا جبکہ پہلے قسم باطل ہو چکی تھی۔ اس کے پلٹنے میں وجہان دو احتمال ہیں۔ اما لو لم ينعقد ابتداء للمرجوحیت لم تعد وان تجددت بعد ذلك مع احتمالہ، یہ فاروق صورت میں ہے کہ جب قسم اول میں منعقد ہوئی ہو بعد میں مخالفت کے ذریعے باطل ہو چکی ہو۔ یہ جو دو احتمال ذکر کیے گئے ہیں وہ اس مورد میں تھے۔ اما لو لم ينعقد ابتداء للمرجوحیہ لم تعد، لیکن اگر قسم اول میں منعقد ہی نہیں ہوئی اس وجہ سے کہ اس میں مرجوحیت پائی جاتی تھی جس کا قسم اٹھائی ہے، پھر سوال یہ ہے کہ اس میں بعد میں رجحان پیدا ہو جائے دینی یا دنیاوی حوالے سے، تو آیا قسم پلٹ آئے گی یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں قسم منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ جس وقت اس کا صیغہ پڑا گیا ہے اس وقت ہی اس میں رجحان نہیں تھا۔ یعنی اگر ابتدا میں مرجوحیت کی وجہ سے قسم منعقد نہیں ہوئی، بعد میں اس میں رجحان پیدا ہو جاتا ہے لم تعد، تو قسم وہ نہیں پلٹے گی۔ وَإِن تَجَدَّدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، اگرچہ کہ اس کے بعد اس میں رجحان پیدا ہو جائے تو بھی واپس نہیں پلٹے گی، مع احتمال ہی، حالانکہ احتمال ہے کہ وہ واپس پلٹ آئے اور اس پر عمل کرنا لازم ہو، جدید صیغہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ بِمُخَالَفَةِ مُقْتَضَى الثَّلَاثَةِ عَمْدًا اختیاراً، جان لے کہ کفارہ واجب ہوتا ہے جب ناظر قسم اور عہد الہی کا عمدن جان بوجھ کر اور اختیار و ارادہ کے ساتھ مخالفت کی جائے۔ فَلَوْ خَالَفَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا حِنْثَ، عمدن اور اختیارن کی قید سے ان صورتوں کو نکالا ہے، پس اگر نسیان اور بھول چوک سے ان کی مخالفت کرے، یا مکرہ اور کسی کے دباؤ میں آ کر اور اکراہ اور مجبوری میں، او جاہلاً فلا حنث لرفع الخطأ والنسیان، یا جہل اور نادانی کی وجہ سے اس کی مخالفت کرے۔ یہاں پر جہل بالموضوع مراد ہے، اس مورد کے بارے میں اس کو جہالت ہو، وہ مشتبہ ہو اس چیز کے ساتھ کہ جس پر قسم کھائی ہے، تو اس وجہ سے اگر اس سے مخالفت سرزد ہو جاتی ہے تو اس پر قسم یا نظر یا عہد کو توڑنے کا کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لرفع الخطأ والنسیان، چونکہ غلطی، بھول چوک، وما استکرہ علیہ، اور جس کام کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا ہے ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اس صورت میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ حدیث رفع مشہور ہے، نبی اکرم سے منقول ہے، فرمایا رفع عن امتی تسعۃ الخطأ والنسیان وما اکرہ علیہ وما لا یعلمون وما لا یطیقون وما اضطروا الیہ والحسد والطیر والتفکر فی الوسوسۃ فی الخلق ما لم ینطق بشفۃ۔ خصال اور توحید شیخ صدوق سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، عالی سند کے ساتھ، سارے راوی جلیل القدر ہیں۔ حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی کی روایت مشہور ہے۔ وَحَيْثُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ تَنْحَلُّ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس صورت میں مخالفت کی جائے قسم کی یا ناظر کی یا عہد کی، اگر یہ مخالفت عمدی اور اختیاری ہو اور کفارہ واجب ہو جائے تو پھر یہ تینوں ناظر، عہد اور قسم باطل ہو جاتی ہیں، اور معصیت اور ان کی مخالفت کے بعد بھی ان پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مخالفت غیر عمدی ہو تو اس صورت میں دو احتمال ہیں۔ وَهَلْ تَنْحَلُّ فِي الْبَاقِي وَجْهَانِ، یعنی اگر مخالفت غیر عمدی ہو، نسیانن، جہلن یا اکراہن، تو اس صورت میں
آیا وہ باقی رہے گی یا نہیں، تو اس میں دو وجہ ہیں۔ واستقرب المصنف فی قواعدہ الانحلال لحصول المخالفہ، شہید اول نے اپنی کتاب قواعد میں بطلان کو قریب تر قرار دیا ہے، انحلال یعنی بطلان ان تینوں کا قریب تر قرار دیا ہے، اگرچہ نسیان یا جہل یا اکراہ کے ساتھ اس کی مخالفت کی ہو۔ حصول المخالفت، چونکہ مخالفت تو ہو چکی ہے تو مخالفت کے ذریعے یہ منحل ہو جاتے ہیں، جس طرح مخالفت عمدی میں یہ باطل ہو جاتے ہیں، اسی طرح مخالفت غیر عمدی میں بھی باطل ہو جائیں گے، بعد میں ان پر عمل کرنا واجب نہیں رہے گا۔ وَهِيَ لَا تَتَكَرَّرُ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَا، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب مخالفت کے ذریعے وہ منحل ہو گئے اور ختم ہو گئے، ناظر و عہد و قسم اور مخالفت ہو چکی، عمدی ہو یا غیر عمدی، وَهِيَ لَا تَتَكَرَّرُ، تو پھر یہ مخالفت تکرار نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ جب اس کے ذریعے وہ قسم، نظر یا عہد باطل ہو چکے تو پھر دوبارہ اس کی مخالفت لازم نہیں آتی۔ کما لو تعمد، جیسا وہ جان بوجھ کر اس کی مخالفت کرتا تو وہ باطل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تکرار مخالفت لازم نہیں آتا۔ وَإِنِ افْتَرَقَا بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِهَا، اگرچہ کہ مخالفت عمدی اور غیر عمدی میں ایک لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے کہ اگر مخالفت عمدی ہو تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر مخالفت غیر عمدی ہو تو کفارہ واجب نہیں ہوتا، لیکن اصل انحلال اور ان کے باطل کرنے میں مخالفت جو بھی ہو وہ کافی ہوتی ہے، ان کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں تک متعلق یمین کے احکام کا تعلق ہے تو اس میں روایات موجود ہے، صحیح ہے عبد الرحمن بن ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے کہ جو طرف رجحان رکھتی ہے اس کی قسم منعقد ہوگی، اگر مخالف طرف میں رجحان ہو تو مرجوح کی قسم منعقد نہیں ہوگی۔ فرمایا الکفارہ فی الذی یحلف علی المتاع الا یبیعہ ولا یشتریہ ثم یبدو لہ فیہ فیکفر عن یمینہ وان حلف علی شیء والذی حلف علیہ دیانہ خیر من ترک فلیات الذی هو خیر ولا کفارۃ علیہ انما ذلک من خطوات الشیطان۔ مسائل وشیہ باب 24 من کتاب الایمان حدیث 50۔ کفارہ اس میں ہے کہ انسان ایک سامان کے بارے میں قسم اٹھائے کہ نہ اس کو بیچے نہ اس کو خریدے، پھر اس کو خریدنا چاہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے، اور اگر کسی چیز پر قسم اٹھائی ہے اور جس پر قسم اٹھائی اس کو انجام دینا ترک سے بہتر ہو تو جو بہتر ہے اسی کو انجام دے، اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، وہ شیطانی اقدام میں سے ہے۔ صحیح زرارہ امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے ہے، سألتہ اما یکفر من الایمان قال من الایمان فقال ما كان عليك ان تفعله فحلفت اللہ تفعله ففعلته فليس عليك شيء اذا فعلته وما لم يكن عليك واجبا ان تفعله فحلفت اللہ تفعله ثم فعلته فعليك الكفارہ، اسی باب میں ہے۔ میں نے سوال کیا اس کے بارے میں کہ جن قسموں کا کفارہ دیا جاتا ہے، فرمایا جو تجھ پر ہے کہ اس کو انجام دے، اور انجام نہ دینے کا حلف اٹھایا اور اس کو انجام دیا تو تجھ پر کچھ نہیں جب اس کو انجام دے، اور جو تجھ پر واجب نہیں تھا کہ اس کو انجام دے اور تو نے حلف اٹھایا کہ اس کو انجام نہ دے پھر انجام دیا تو تجھ پر کفارہ واجب ہے۔ اسی طرح زرارہ کی دو اور روایات بھی موجود ہیں وسائل کے باب 23 کتاب الایمان میں۔ اشکال مباح متساوی طرفین میں ہے کہ زرارہ کی روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ متعلق یمین میں ترجیح ہونی چاہیے، لیکن صحیح عبد الرحمن کے صادر سے ظاہر ہوتا ہے کہ مباح بھی متعلق ہو سکتا ہے قسم کا۔ اسی طرح زرارہ کی پہلی روایت کا بھی اطلاق ہے، اس لیے شیعہ فقہا نے یمین کے منعقد ہونے کا یقین کیا ہے متساوی طرفین میں بھی، جیسا کہ جواہر الکلام میں ہے، لیکن ناظر میں اس کے خلاف ہے، یعنی وہ منعقد نہیں ہوتی۔
والاولویت مطبوعۃ کے بارے میں شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں بھی اسی طرح عبارت فرمائی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَوْلَوِيَّةَ مطبوعہ فَلَوْ طَرَعَتْ بَعْدَ الْيَمِينِ انْحَلَّتْ۔ صاحب جواہر نے بھی فرمایا ہے لا اجد فی خلافا، اور روایات کا تقاضا بھی یہی ہے، کچھ تو صراحت رکھتی ہیں۔ صحیح سعید اعرج ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان الرجل یحلف علی الیمین فیرا ان ترکها افضل وان لم یترک خشی ان یاثم قال یترکها اما سمعت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیت خیرا من یمینک فدعها۔ وسائل شیعہ باب 18 کتاب الایمان حدیث اول۔ ایک شخص قسم اٹھاتا ہے، پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنا افضل ہے، اگر اس کو نہ چھوڑے تو اسے خطرہ ہے کہ وہ گناہگار ہو جائے، فرمایا اس کو چھوڑ دے۔ کیا نہیں سنا نبی اکرم کا فرمان کہ جب تم قسم سے بہتر کوئی چیز دیکھو تو اس کو چھوڑ دو۔ مرسل عبداللہ ابن سنان بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، من حلف علی یمین فرا غیرہا خیرا منہا فاتا ذالک فہو کفارۃ یمینہ وَلَهُ حسنہ، اسی باب میں ہے۔ مرسل ابن فضال امام صادق علیہ السلام سے من حلف علی یمین فرا ما ہوا خیر منہا فلیأت الذی ہوا خیر منہا وَلَهُ حسنہ۔ اسی مسئلہ کی یہاں پر فروعات بھی بیان کی ہیں، اور اس میں حتیٰ یہ بھی بحث کی ہے کہ اگر بعد میں مصلحت اس کی پیدا ہو جاتی ہے تو آیا وہ بھی لوٹ آئے گی قسم وغیرہ یا نہیں، تو احتمال ہے کہ وہ بھی لوٹ آئے، لیکن اس کے بارے میں صاحب جواہر فرماتے ہیں لا ریب فی ضعفہ لظہور النصوص فی عدم انعقاد من اول الامر وانہ لیس بشیء۔ اس نظریے اور احتمال کے ضعیف ہونے میں کوئی شک نہیں، چونکہ نصوص ظہور رکھتی ہیں کہ جب مرجوحیت کے ساتھ اس کو قسم اٹھائی ہو تو پھر منعقد ہی نہیں ہوتی، تو وہ کیسے پلٹ آئے گی۔ باقی یہ ہے کہ حلف اٹھانے والے میں شرط ہے بلوغ، عقل، اختیار، قصد، تو بچے کی مجنون، مکرہ اور سکران و غضبان کی قسم منعقد نہیں ہوتی، اور کافر کی قسم صحیح ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ قسم نہیں اٹھائے گا مگر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جیسے مسلمان اٹھاتا ہے۔ صحیح حلبی ہے سال تو اب عبداللہ علیہ السلام عن اہل الملل یستحلفون قال لا تحلفوهم الا باللہ عز وجل۔ وسائل شیعہ باب 32 میں ہے کتاب الایمان حدیث سیغو۔ اسی طرح سمع بن مہران کی امام سے روایت ہے هل یصلح لأحد ان یحلف احد من اليہود والنصارى والمجوس بآلہتهم قال لا یصلح لأحد ان یحلف الا باللہ عز وجل۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں۔ اسی طرح بعض فقہائے شیعہ جن میں فاضل علامہ ہلی ارشاد الاذان میں شہید ثانی مسالک میں ہیں کہ اولاد کی قسم کو اپنے والد کے اذن پر موقوف قرار دیتے ہیں، اور بیوی کے قسم کو اس کے شوہر کے اذن پر، اور غلام کی قسم کو اس کے مالک کے اذن پر موقوف قرار دیتے ہیں۔ صحیح منصور بن حازم امام صادق علیہ السلام سے نبی اکرم نے فرمایا لا یمین للولد مع والدہ ولا للمملوک مع مولاہ ولا للمرأة مع زوجہا ولا نادر فی معصیہ ولا یمین فی قطیہ۔ وسائل شیعہ باب 10 کتاب الایمان میں ہے۔ اسی طرح ابن قطاح کی روایت ہے اور انس بن محمد کی بھی روایت ہے اسی باب میں۔ مشہور فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا اذن شرط نہیں ہے بلکہ اس کی ناہی معنی ہے، اور روایات سے سمجھا جاتا ہے کہ اذن وہ ان کے حقوق کی وجہ سے ہے، تو وہ بھی دوسرے نظریے کے مناسب ہے۔ انصاف یہ کہ ظاہر روایات ان تینوں کی قسم کی نفی ہے، جب ان تینوں کے سرپرست موجود ہوں تو جس طرح اس میں احتمال ہے کہ وہ نفی ابتدائی ہو مگر ان کے اذن کے ساتھ، اسی طرح نفی استمراری بھی ہو سکتی ہے یا وہ نہ ہی کریں، اور کسی ایک نظریے کی تعین پہ قرینہ داخلی نہیں ہے۔ ہاں چونکہ وجوب وفاء یمین کی دلیلیں عام ہیں، وہ یمین ابتدائی کو بھی شامل ہیں، تو اس طرح جم بندی کا تقاضا یہ ہے ان روایات کے ساتھ کہ نہیں مانے ہے اور اذن شرط ابتدائی نہیں ہے۔
جبکہ ناظر کا حکم اس کے خلاف ہے اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ مملوک کے بارے میں تو قرب الاسناد کی روایت امیر المومنین سے منقول ہے، وسائل الشیعہ باب 15 کتاب الناظر والعہد میں، اور زوجہ کے بارے میں بھی صحیح عبداللہ بن سنان امام صادق علیہ السلام سے تفصیل کے ساتھ پہلے ذکر ہو چکی ہے۔ ولد اور اولاد کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، اس کو ملحق کیا جاتا ہے، حالانکہ اس الحاق کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں علماء کی جو فتاوی ہیں ان میں صاحب جواہر نے دقت فرمائی ہے اور ان کے اختلاف کو مد نظر رکھا ہے، تو ان کی تفصیلات کی طرف رجوع کیا جائے۔